बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो सवाल लेंगे। अली रज़ा का सवाल है और मज़े का सवाल है। वो कहते हैं कि सर, अगर बीवी मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ या भाई में से कोई उसे घर का काम कहे और आगे से वो ना करे और कहे कि उनका मुझ पर कोई हक़ नहीं है, तो क्या ये बात ठीक है? बीवी के हकूक़ के बारे में भी वजाहत करें। अली रज़ा, बेटा, बीवी के हक़ और फ़राइज़ के मामले में एक बात याद रखिएगा, ये नया पौधा है जो आपके घर में आया है। ये पौधा आपकी ज़िंदगी में साया लेगा और आपको फल देगा। ये उसके बुनियादी फ़राइज़ हैं। जितनी मोहब्बत से आप इसका ख्याल करेंगे, जितनी शफ़क़त आप इस पर उंडेल देंगे और जितने आपके घर वाले मिठास के साथ इसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेंगे, तो जो उसका साया होगा सब पे जाएगा, जो उसकी मिठास होगी वो सबको मिलेगी, जो उसकी मोहब्बत होगी वो भी बढ़ जाएगी। हमने ऐसे ऐसे घरों में बहुओं को 9-9, 10-10 देवरों और जेठों के काम करते देखा है, खुशी के साथ। पर वो भी, ये जो हमारा पूरा खित्ता है पंजाब का ख़ास तौर पे, यहाँ भाभी को माँ के बराबर माना जाता है और जो भरजाई है वो बिल्कुल माँ के दर्जे में होती है। अपने देवरों की शादियाँ, ब्याह, उनके काम काज उससे पूछे बिना कोई हिलता नहीं है। और अगर वो घर की बड़ी है तो घर का सब पैसा, जो ज़ाहिर है वहाँ तो लॉकर वॉकर नहीं होते, तो गांव की जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं अपनी बड़ी बहू को ये दर्जा दे देती है। उस दर्जे के बाद आप उसको ज़िबा भी कर लीजिए। वो भैंसें भी संभालती है, वो घर भी संभालती है, वो मेहमान भी संभालती है, वो आए गए का सारा खर्चा वर्चा हर चीज़ को अपने मियाँ को भी संभालती है। और उनके यहाँ बच्चे भी 8-8, 9-9 बच्चे होते हैं। कब होता है ये? जब दिल में ये यकीन होता है कि जिस घर में मैं हूँ ये मेरा घर है। जिस लम्हे लड़की को ये यकीन हो जाए कि ये मेरा घर है, ये घर वाले मेरे हैं, वो कभी किसी काम से इनकार नहीं करते। हम किराए के घर में रहते होते हैं, माँ बाप लेके देते हैं और बेटियां उन कमरों को अपना कमरा, अपना घर, इसी पर लड़ाई हो रही होती बहनों में आपस में, ये मेरा कमरा है, ये तेरा कमरा है, ये मेरा, यानी ये मेरे, जो कि यकीन होता है कि ये हमारा है। हम इन सारी बच्चियों से जब निकाह करते हैं और उनको लाते हैं, उस वक्त जो आन शान बान दिखाते हैं, क्या वो सब दिखावे की होती है? उनको जेवर चढ़ाते हैं, माइयों को जेवर नहीं चढ़ाते। उनको कपड़े देते हैं, माइयों को कपड़े नहीं देते। उनको खाने खिलाते हैं, 400-400 लोगों का वलीमा और बारात की रुखसी करते हैं। किसके लिए? इज़्ज़त के लिए। उसको घर लाने के बाद आप एकदम उसको उस दर्जे पे नहीं रखते जिसके लिए लेके आए थे। बहुत सारी जालिम औरतें, उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए, वो बहुओं के आते ही घर से काम वालियाँ हटा देती हैं। 2000, 4000, 6000, 10,000 उनका खर्च होता होगा, पर आपके काम का एक स्मूथ चैनल चल रहा था, एक सर्कल चल रहा था। अब ये बच्ची ना तो आपके टेम्परामेंट को जानती है, ना मिजाज को, ना ज़रूरतों को। वो आई थी दुल्हन बन के, वो आई थी बहू बन के, आपने उसको एक मेड बना दिया। तो अब या तो बिल्कुल उसका, अगर माँ बाप नहीं है, पीछे से कमज़ोर है, ऑर्फन है, यतीम मस्कीन है, तो आप जुल्म कमाएंगे उस पर सारा बोझ डाल के। और अगर उसका पीछे पेका मजबूत है तो वो ये करेगी जो वो कह रही है कि देवर का कोई हक नहीं है कि उसके वो काम करे। देवर के गंदे कपड़े क्यों धोए वो? देवर का खाना बनाना या बरताना, माँ मौजूद है ना घर में, ये तो मैं असूली बात कर रहा हूँ। पर अगर देवर छोटा भाई बन जाए और देवर अपने बच्चों जैसा हो जाए तो बड़ी बहन कभी इनकार नहीं करती। देवरों और भाभीयों का रिश्ता हमारे यहाँ सगे बहन भाइयों की तरह भी होता रहा है। लेकिन फिर इसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा खौफनाक बात होती है जब आप हद से बढ़ते हैं, तो फिर स्कैंडल बनते हैं, फिर अफेयर बनते हैं, फिर अमानत में बदयांती होती है। और हमारे दीन में भी, दीन की मंशा भी यही है कि रिश्तों में जो डिस्टेंस है, सेफ डिस्टेंस, उसको मेंटेन किया जाए, प्राइवेसी में नहीं आने देना चाहिए। जब आपकी कुर्बत बेवजह होती है, अगर घर में नंद है तो उसके ज़ुम्मे है कि अपने वो अब्बा को और अपने भाइयों को, अच्छा मैं ये सेफर साइड बहुत ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि अभी चूँकि जो ससुर हैं वो भी 60 साल के भी हों तो माशाल्लाह हेल्दी होते हैं। बेटा घर में नहीं है, बैरून मुल्क है,
تو بہو کو اپنے سسر کے پاس، بے شک وہ باپ کے درجے میں ہے، پر شی مسٹ بی کیئرفل. بعد کے عذاب جھیلنے سے زیادہ انسان کے اندر شیطان آتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے. صرف وہ لوگ میں نے شیطان سے بچتے دیکھے ہیں جو اللہ کے پاس 5 دفعہ دن میں جاتے ہیں، جو قرآن پاک ریگولر پڑھتے ہیں، اور جن کے دل مومن کے سے صاف ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں میں سے بھی منافق موجود ہیں اور ان میں سے بھی فاسق موجود ہیں تو یہ چیزیں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اصولاً تو نماز کو آپ کو مومن بنا دینا چاہیے، آپ کے دل میں برا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، پر نہیں ہو پاتا بعض دفعہ کیونکہ اندر کا شیطان اتنا تگڑا ہوتا ہے تو اپنی بہو پہ بد نگاہ اور بری نگاہ ڈالتے ہیں. اسی طور پہ جو دیور ہیں وہ اپنی بھابھی کو بہن کے طور پہ یا بھابھی کے طور پہ، امانت کے طور پہ نہیں دیکھتے، ایک عورت کے، ایک لڑکی کے وجود کے طور پہ دیکھتے ہیں، اس کے وجود پہ نگاہ ڈالتے ہیں، گندی نگاہ، غلیظ نگاہ. پھر میاں نہیں ہے، ان ہز ایبسنس وقتاً فوقتاً پوچھے بنا، بے وجہ کام کے بنا، کبھی کام کے بنا، کبھی بچی وہ لیٹی ہوئی اپنے کمرے میں، تو جب آپ اس کے کمرے میں جاتے ہو دیٹس ناٹ فیئر. اگر وہ اس پہ شٹ اپ کال دیتی ہے تو اس میں مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ اس کا کمرہ ہے، یہ آپ کے بھائی کا نہیں ہے، نہ جیٹھ کا ہے، نہ دیور کا ہے. وہاں ان کا آنا بنتا ہی نہیں ہے. کتنا ضروری کام ہو باہر سے آواز دے، اپنی ماں سے کام کہہ دے، اپنی بہن سے کام کہہ دیں. بیویاں ان کی مر گئی ہیں، اس کو کیوں کام کہنا ہے؟ اس کو آپ کو پیسے دے کے نوکرانی کے طور پہ لے کے آئے ہو. اس کی عزت کرنا سیکھیں. یہ اس بچی کا حق ہے، یہ اس بچی کا حق یہ ہے، وہ آپ کی عزت اور عصمت ہے. آپ اس کو اگر عزت نہیں دلا سکتے تو عام طور پہ لوگوں کی شادیاں اسی وجہ سے ٹوٹتی ہیں کہ لڑکیاں روتی ہیں ساری عمر پڑھا 16 سال 18 سال اور میاں اس کے لیے سٹینڈ بھی نہیں لے سکتا. یعنی ہم اپنے گھر میں اگر مائی کو وقت پہ کھانا نہ دیں، اس کو چائے نہ دیں، تو باپ اگر سمجھدار ہے تو بولے گا اپنی بیوی سے کہ بابا اس کا اپنا خیال کرو، اس کا حق ہے یہ. اسی طور پہ ہم دفتروں میں اپنے ملازموں پہ کبھی بیجا بوجھ نہیں ڈالتے. دین کا مزاج تو یہ ہے کہ کسی جانور پہ بوجھ زیادہ ہو اس کی استطاعت سے، اس تک سے منع کیا جاتا ہے، رحم سکھایا جاتا ہے. ان بچیوں کو گھروں میں بسانے کے لیے لائے ہو تو بابا بسانے والے کام کرو نا. یہ جس پودے کو آپ لگاتے ہو زمین میں تو کیا روز اکھاڑ اکھاڑ کے دیکھتے ہو؟ ایک دفعہ لگا دیا تو پھر آپ اس پہ سردیوں میں سایہ بھی کرتے ہو تاکہ دھند نہ پڑے، مرجھا نہ جائے. اس کو پانی روز نہیں دیتے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو پانی ملتا ہے، اس کو کھاد بھی دی جاتی ہے، اس کی گوڈی بھی کی جاتی ہے. پھر وہ ہولے ہولے ایک بہت عمدہ تناور جیسا اسے گھر کا بڑا بننا چاہیے وہ بن جاتا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں ابھی سے جو پرابلم ہو رہے ہیں جس کو ابھی سے ایڈریس کیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ بڑھ جائے گا تو پھر صرف یہ نہیں بڑھے گا، پھر آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کا ان سے بول چال بھی بند ہو جائے گی. جب بھی آپ کی کسی پیارے سے عزیز سے کوئی بدتمیزی کرے گا، بد تہذیبی کرے گا، کیونکہ اب رشتے کی نیچر بدل جاتی ہے. شادی کے بعد آپ کے بہن بھائی ہمیشہ سیکنڈ پرائورٹی پہ ان کو جانا ہوتا ہے. جہاں نہیں جاتے وہ رشتہ نہیں بچتا. آپ کی زندگی میں اگر 100% کا وقت ہے تو 60% آپ کی بیوی کا ہے، باقی 40% آپ کے گھر والوں کو آپ دے سکتے ہیں. پر اس 60 میں بھی اگر آپ کمی کرو گے تو رشتہ خراب ہوگا. 60% عزت بھی اس کو، آپ کو زیادہ اس کی پرائورٹی، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. آپ اس کے گارڈین بھی ہو، آپ اس کے بڑے بھی ہو، آپ اس کے محبوب بھی ہو، آپ اس کی چھتر چھایا. اس نے آپ کے ہاتھوں میں جان دینی ہے، اس کو آپ کے ہاتھوں کی دی قبر کی مٹی نصیب ہونی ہے. میرے رب نے اس کو، آپ کا اور آپ کو اس کا لباس بنایا ہے، باقیوں کو نہیں بنایا. قیامت کے بعد بھی آپ سے اس کے بارے میں اور اس سے آپ کے بارے میں پوچھ گچھ، یعنی آپ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے جنت جاؤ گے یا کسی اور جگہ جاؤ گے. تو یہ بہت اہم ہے. اس بیچ میں وہ لوگ جن کے گھروں میں ابھی بھابیاں نہیں آئیں تو دے نیڈ اے کلیئرٹی. اس لڑکی کو لا کے بسانا ہے، آباد کرنا ہے، عزت دینی ہے اور اس سے محبت لینی ہے. اس کے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں لائے، نہ وہ نوکرانی کے طور پہ، نہ وہ ہر ایک بندے کے کمرے میں جا کے کھانا سرو کرے یا ورتائے. وہ کوئی ورتاوی نہیں ہے. ہاں جب آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے گی تو بچیاں عام طور پہ بہت خوش دلی کے ساتھ اس گھر کو اون کر لیتی ہیں، ان رشتوں کو بھی اون کر لیتی ہیں. پھر آپ کو سوال نہیں کرنا پڑتا. جتنے لڑکے ملک سے باہر ہیں میں ان سے بطور خاص کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو
بے یار و مددگار مت چھوڑے. اپنی بیویوں کو گناہ کے رستے پہ مت چلنے کے لیے آپ ماحول بنائیے, کیونکہ جب بھی دل دکھی ہوگا آپ اویلیبل نہیں ہو, گھر میں کچھ سنتا نہیں ہے, تو جو بھی آپ کے عزیزوں میں سے, رشتہ داروں میں سے اس کی کان میں مٹھاس بولے گا, اچھے جملے بولے گا, اس کی تعریف کرے گا, تحسین کرے گا, تو یہ بچیاں اتنی ساؤنڈ نہیں ہوتی کہ ریزسٹ کر سکے. اور گناہ ویسے بھی بڑا ایک ہوتا ہے لوکریٹو سا, آپ کو اس کی طرف جانا اچھا لگتا ہے, آسان لگتا ہے. جہاں عزت نہیں ہوگی گناہ کا رستہ کھلتا ہے, جہاں محبت کا تحفظ نہیں ہوتا وہاں بھی گناہ کا رستہ کھلتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جتنی آپ نے چاہت سے اس رشتوں کو بنایا, پھر دوسرے لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں لوگوں کی زبان بولنے لگتے ہیں جو تعصب سے بھری اور ناانصافی سے بھری ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی بیویوں کے معاملے میں چاہے شادی کے چند دن گزرے ہوں یا چند برس گزرے ہوں, اپنی بیویوں کے ساتھ کھڑے ہوا کریں, ان کو تحفظ دیا کریں, ان کو عزت دیا کریں, اپنے گھر والوں کو قائل کریں کہ وہ بھی یہ کرے. ادروائز آپ پھر ایک نئے تجربے میں جاؤ گے, پھر ایک نئے تجربے میں جاؤ گے, اور یوں تجربے کرتے کرتے آپ کی زندگی میں سے خوشی, اعتماد اور آپ کا اعتبار سب رخصت ہو جاتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.